عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے, اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم, اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے, یعنی نسل بڑھانا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے, یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں. میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے. خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے, اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ, یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں, بہت کم ریشو ہے. اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے, یار تیری صحت ماشاءاللہ, خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو
जबरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ? तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना। जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी, सेहतमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिजायर जबरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा, जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती। उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शोहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है। ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं, तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे, और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा? वहां औरत को शादी के बाद कोई फायदा कहां होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम कर देते हैं। फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहां डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहां किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है। तो इस्लाम ने जब मर्द के कंधों पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो मर्द का अगर अपनी ज़ौजा के करीब जाने का दिल चाह रहा है तो इस्लाम कहता है ज़ौजा के पास नो का ऑप्शन, बोलो, नहीं है। नो का ऑप्शन नहीं। इसमें बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरत से नाराज हो जाए, वो चाह रहा था बीवी के पास जाना, बीवी ने इजाजत नहीं दी, वो मुंह उधर करके गुस्से में सो गया, सारी रात उस पर फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है। उसकी कोई रात, उस इबादत उस रात कबूल नहीं होती, इसलिए कि इसके लिए अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। बस एक चीज ये थी कि इसकी चाहत नहीं है, इसको अपनी चाहत के अगेंस्ट चलना था। इसका नुकसान थोड़ा है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब शहवत उसके दिमाग पे सवार है और बेगम भी मौजूद है और है भी वो हलाल, उसके लिए रात गुजारना उसको डिप्रेशन का मरीज बनाना है। उसके दिल में बीवी से नफरत के जज्बात पैदा होंगे, फिर जब सुबह उठ के दफ्तरों में जाएगा इधर उधर मुंह मारेगा वो। तो इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात से बचने के लिए उस एक औरत को पाबंद बना लेना ये अच्छा नहीं है कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश है या नहीं है, तुम शौहर के इतने हुकूक हैं, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो तुम अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए उसकी ख्वाहिश में उसका साथ दो। तो ये आसान है, या उसको हम आजाद कर दें कि नहीं जी कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है, तो जाओ उसको दफा करो यहाँ से। वो कौन होता है? तो जब मर्द के दिल में ये बात आ गई ना कि मेरी बीवी मुझे ये समझती है कि तुम कौन होते हो भाई, तो फिर मर्द उससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। क्यों नहीं मिलेगा गुनाह भाई? क्यों नहीं मिलेगा गुनाह? 100% गुनाह मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर रोटी बना रही है, क्योंकि किचन में ख्वातीन बहुत ज्यादा खाने पकाने में मसरूफ होती हैं, मर्द को अगर ख्वाहिश है बुलाता है तो उसको चाहिए वो काम छोड़ दे, वो छोड़ दे वो काम। तो मेरे भाई ने लिबरल लोगों से हुकूक मत पूछो, इनके ना बेचारों के अपने घर आबाद होते हैं, ना इनको घरों के टूटने की कोई फिक्र होती है। इनके यहाँ तो सब राइट्स बराबर हैं।
ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، مرد اگر اپنے حقوق پورے یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا. اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے. بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو، اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے. لیکن جو گے کے عادی ہو گئے اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. تو اولاد گفٹ ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے، کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا، وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا، بگڑ جائے گی، وہ تو تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح.